السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، برسات کے موسم میں بارش کے بعد عموماً ایک نبات جسے آپ سبزی کہہ سکتے ہیں قدرتی طور پر زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں نتکو کہتے ہیں، اردو میں کھمبی اور انگریزی میں اسے مشروم کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اسے من و سلوی میں سے شمار کیا گیا ہے اور اس کے پانی کو آنکھوں کی شفایابی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں کھمبیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھمبیاں منوں میں سے ہیں اور یہ آنکھ کے لیے شفا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھمبیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ زمین کے چیچک ہیں، یعنی جس طرح انسان سے بیماری میں چیچک نکلتا ہے، گویا یہ بھی زمین کی بیماری میں اس سے نکلتی ہے، اور انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ کھمبی زمین کا چیچک ہے؟ خبردار سنو، یہ زمین کا چیچک نہیں بلکہ من و سلوی میں سے ہے، اور اس کے پانی میں آنکھ کے لیے شفا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کماعت کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سبزی ہے جو تنا اور پتوں کے بغیر ہوتی ہے اور زمین میں بغیر بوئے پائی جاتی ہے۔ اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اب آیا بغیر خالص پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے یا کسی دوائی وغیرہ میں ملایا جائے تب شفا ہے، تو علامہ نووی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اس کا پانی مطلقاً آنکھوں کے لیے شفا ہے کہ پانی کو نچوڑ کر آنکھوں پر لگایا جائے۔ اپنے زمانے میں نے اور میرے علاوہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک نابینا تھے جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر کھمبی کا خالص پانی لگایا تو وہ شفا یاب ہو گئے اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور وہ شخصیت علامہ شیخ کمال بن عبداللہ دمشقی علیہ رحمہ تھے، جنہوں نے حدیث پاک پر اعتماد کرتے ہوئے اور حدیث سے تبرک کی نیت سے کھمبی کا پانی استعمال فرمایا تھا۔ ان تمام فضائل کے ساتھ ساتھ اس کا سالن بھی بڑا مزیدار اور لذیذ بنتا ہے، ذائقہ بھی گوشت جیسا ہوتا ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر کہیں پائی جاتی ہے تو ایک بار کھا کر ضرور دیکھیے گا۔